بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا نبی بھی آیا تھا جس نے 950 سال تک اپنی قوم کو دن رات اللہ کی طرف بلایا، لیکن پھر بھی بہت کم لوگ ایمان لائے؟ کیا آپ نے اس عظیم طوفان کی کہانی سنی ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا، اور ایک ایسی کشتی کی جو اللہ کے حکم سے نجات کا ذریعہ بنی؟ آج ہم سنیں گے حضرت نوح علیہ السلام کی دل دہلا دینے والی، ایمان بڑھانے والی اور سبقوں سے بھرپور کہانی۔ یہ صرف ایک پیغمبر کی کہانی نہیں ہے، بلکہ صبر، دعوت توحید، اللہ پر یقین اور انسان کی ضد کا ایسا واقعہ ہے جس سے ہر دور کا انسان سیکھ سکتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کئی جگہ آیا ہے، اور ان کی پوری زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں کی گئی محنت کبھی بیکار نہیں جاتی، چاہے نتیجے دیر سے ہی کیوں نہ ملے۔ تو آئیے دل اور ذہن کو تیار کیجیے اور چلتے ہیں ہزاروں سال پیچھے، اس زمانے میں جب انسانیت ایک بہت بڑے امتحان سے گزرنے والی تھی۔ شروع کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی مکمل کہانی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نسب۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے: نوح بن لامک، بن متوشلق، بن ادریس، بن یارد، بن مہلابیل، بن کنان، بن انوش، بن شیس، بن آدم علیہ السلام، یعنی وہ سیدھے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ کچھ اہل کتاب کی تاریخوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے لگ بھگ 146 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان 10 قرن یعنی 10 پیڑھیاں یا صدیاں تھی۔ اس لیے اہل کتاب کی روایتوں کو پوری طرح یقینی نہیں مانا جاتا، کیونکہ ان کی کتابوں میں وقت کے ساتھ تبدیلیاں آ چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کئی نسلوں سے بتوں کی پوجا کرتی چلی آ رہی تھی۔ وہ اپنے بنائے ہوئے بتوں کو ہی اپنا خدا سمجھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہی بت انہیں فائدہ پہنچاتے ہیں، مصیبتوں سے بچاتے ہیں اور ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بتوں کے نام رکھے تھے ود، سوا، یگوس، یعوق اور نصر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے: انہوں نے کہا، اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا، نہ ود کو، نہ سوا کو، نہ یگوس کو، نہ یعوق کو اور نہ نصر کو۔ شروعات میں یہ نام کچھ نیک اور پرہیزگار لوگوں کے تھے جو اپنی قوم میں بہت عزت رکھتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے ان کی یاد زندہ رکھنے کے لیے ان کی مورتیاں بنا لی۔ اس وقت تک ان مورتیوں کی عبادت نہیں کی جاتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ نئی نسلیں اصلی وجہ بھول گئی۔ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو ان مورتیوں کے سامنے جھکتے دیکھا اور یہی سمجھ لیا کہ یہی ان کے خدا ہے۔ اس طرح دھیرے دھیرے بت پرستی پوری قوم میں پھیل گئی۔ جب لوگوں کے دلوں سے اللہ کا خوف نکل گیا تو ان کے اخلاق بھی بگڑ گئے۔ وہ ظالم، بے رحم اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ بن گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: جب وہ نیک لوگ انتقال کر گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ جہاں جہاں وہ نیک لوگ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کی یادگار کے طور پر بت قائم کر دو۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت ان بتوں کی عبادت نہیں کی جاتی تھی، لیکن جب بعد کی نسلیں سیدھی راہ سے بھٹک گئی تو انہوں نے انہی بتوں کو اپنا معبود بنا لیا اور ان کی پوجا شروع کر دی۔
امام ابن زریر نے ایک دوسری روایت نقل کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کچھ بہت نیک لوگ گزرے تھے جن کی لوگ بڑی عزت کرتے تھے اور انہیں اپنا مثالی مانتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے چاہنے والوں نے کہا، اگر ہم ان کی تصویریں یا بت بنا لیں تو عبادت کے وقت انہیں دیکھ کر ہمیں ان کی یاد آئے گی اور ہماری عبادت میں زیادہ دل لگے گا۔ انہوں نے ان کے بت بنا لیے۔ پھر جب وہ لوگ بھی دنیا سے چلے گئے اور نئی نسلیں آئی تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ تمہارے بزرگ ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور انہی کی برکت سے بارش ہوتی تھی۔ اس طرح لوگوں نے ان بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ ابن ابی حاتم ایک اور روایت بیان کرتے ہیں، ود ایک بہت نیک انسان تھا جسے اس کی قوم بہت محبت کرتی تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو لوگ بابل کی زمین میں اس کی قبر کے پاس جا کر روتے اور غم مناتے تھے۔ شیطان نے جب ان کا غم دیکھا تو وہ انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور بولا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس نیک انسان کی موت پر بہت غم زدہ ہو۔ اگر میں اس کی ایک مورتی بنا دوں جسے تم اپنی محفل میں رکھو تو جب بھی اسے دیکھو گے تمہیں اس کی یاد آتی رہے گی۔ لوگوں نے کہا، ہاں ایسا کر دو۔ شیطان نے اس کی مورتی بنا دی جسے لوگوں نے اپنی بیٹھکوں میں رکھ لیا۔ کچھ عرصہ بعد شیطان پھر آیا اور بولا، اگر میں ہر گھر کے لیے بھی ایسی ہی ایک مورتی بنا دوں تو ہر وقت تم اسے یاد کر سکو گے۔ لوگ اس پر بھی راضی ہو گئے۔ دھیرے دھیرے ان کی اولاد نے دیکھا کہ ان کے بڑے ان مورتیوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ پھر اگلی نسلیں اصل مقصد بھول گئی اور اللہ کو چھوڑ کر انہی بتوں کی عبادت کرنے لگی۔ سب سے پہلا بت جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی گئی اس کا نام ود تھا۔ ان تمام روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ شروع میں یہ بت صرف نیک لوگوں کی یاد میں بنائے گئے تھے۔ پہلے ان کی تصویریں بنائی گئی، پھر انہیں مورتیوں کی شکل دی گئی تاکہ ان کی پہچان باقی رہے۔ لیکن وقت کے ساتھ لوگوں نے انہی مورتیوں کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت شروع کر دی۔ ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبشہ کے ایک گرجا گھر ماریا کے بارے میں بتایا جس کی خوبصورتی اور اس میں بنی تصویروں کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہی لوگ ہیں جو جب ان کے بیچ کوئی نیک انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کی قبر پر عبادت گاہ بنا لیتے ہیں اور اس کے اندر اس کی تصویریں بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک یہی لوگ سب سے بدتر مخلوق ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا انسان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ اس سے صرف اس کی آزادی ہی نہیں چھنتی بلکہ اس کی عقل اور فکر بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اپنے رب کو پہچانے اور یہ جانے کہ صرف وہی خالق ہے اور باقی ساری مخلوق اس کے بندے ہیں۔ جب انسان شرک کرتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگتا ہے تو وہ شیطان اور اپنی خواہشوں کا غلام بن جاتا ہے۔ ایسی ہی گمراہی کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت بہترین خطیب اور بے حد صبر کرنے والے نبی تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو زندگی کے راز اور کائنات کی نشانیاں سمجھائی۔ انہوں نے بتایا کہ رات اور دن کا باری باری آنا اللہ کی بڑی حکمت ہے۔ رات انسان کو آرام دیتی ہے اور دن روزی کمانے کا موقع دیتا ہے۔ سورج زندگی اور کھیتی کو قائم رکھتا ہے، جبکہ چاند اور ستارے وقت، راستے اور موسم کی پہچان کراتے ہیں۔ انہوں نے سمجھایا کہ زمین اور آسمان کا مالک صرف ایک اللہ ہے، اس لیے عبادت کا حق بھی صرف اسی کا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ شیطان نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے
اور اب اس دھوکے سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اسے عقل دی، روزی دی اور ان گنت نعمتیں عطا فرمائی۔ بتوں کی پوجا کرنا انسان کی عقل اور فطرت پر سب سے بڑا ظلم ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور چیتاونی دی کہ اگر وہ اپنی گمراہی پر اڑے رہے تو اللہ کا سخت عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں سن کر قوم دو حصوں میں بڑھ گئی۔ غریب، کمزور اور مظلوم لوگوں کے دل ان کی بات سے پگھل گئے اور انہوں نے ان کی دعوت قبول کرنی شروع کر دی۔ لیکن دولت مند سردار، طاقتور لوگ اور حکمران گھمنڈ میں ڈوبے رہے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر لوگ اللہ کی بات مان گئے تو ان کی حکومت اور رتبہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانا اور ان کی مخالفت کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی ایک انسان دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ وہ فرشتہ ہے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ایک انسان ہے۔ اگر زمین پر فرشتے رہتے تو اللہ فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا۔ جب سرداروں نے دیکھا کہ غریب، مزدور اور کمزور لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی بات ماننے لگے ہیں تو انہوں نے تانا مارتے ہوئے کہا، تمہارے پیچھے تو صرف غریب، کمزور اور معمولی لوگ ہی چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ انہوں نے کہا، میں تمہارے لیے کھل کر ڈر سنانے والا ہوں، تم صرف اللہ کی عبادت کرو۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر تم نہ مانے تو تم پر ایک دردناک دن کا عذاب آئے گا۔ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، ہم تو تمہیں صرف اپنے جیسا ہی ایک انسان دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیچھے صرف ہمارے سماج کے غریب اور معمولی لوگ ہی چلتے ہیں، وہ بھی بنا سوچے سمجھے۔ ہمیں تم میں اپنے اوپر کوئی فضیلت نظر نہیں آتی، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے سرداروں کے درمیان اختلاف اور زیادہ بڑھ گیا۔ آخر انہوں نے ایک شرط رکھی۔ انہوں نے کہا، اے نوح، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری بات مان لیں تو پہلے ان غریب اور کمزور لوگوں کو اپنے پاس سے نکال دو۔ یہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ ہم بڑے لوگ ہیں، دولت مند ہیں اور سماج کے سردار ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی نرمی اور حکمت سے جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، میں تم سے اس دعوت کے بدلے کوئی مال نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمے ہے۔ میں ان ایمان والوں کو ہرگز نہیں نکال سکتا، انہیں بھی اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادان ہو۔ اے میری قوم، اگر میں انہیں نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا؟ کیا تم سوچتے نہیں؟ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ اور جن لوگوں کو تم حقیر سمجھتے ہو، میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ ان کے دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر دلیل کا جواب علم، حکمت اور ادب کے ساتھ دیا۔ ان کی باتیں تکبر یا دنیاوی فائدے پر نہیں، بلکہ حق اور عقل پر آدھارت تھی۔ جب کافروں کے پاس کوئی دلیل باقی نہیں رہی تو انہوں نے بدتمیزی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا، اے نوح، تم ہم سے بہت بحث کر چکے ہو، اب اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہمارے اوپر لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، عذاب تو صرف اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے، اور جب وہ آ جائے گا تب تم اس سے بچ نہیں سکو گے۔ اگر اللہ نے تمہیں گمراہی میں چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے
تو میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ جب ان کی ہر بات کا جواب مل گیا تو انہوں نے اللہ کے نبی کی توہین کرنی شروع کر دی۔ ان کی قوم کے سردار بولے، ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نبیوں والی شان سے جواب دیا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت نوح علیہ السلام سالوں نہیں بلکہ صدیوں تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، دن ہو یا رات، کھلے عام ہو یا تنہائی میں، ہر موقع پر انہوں نے لوگوں کو سمجھایا۔ انہوں نے اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی، بتایا کہ انسان کیسے پیدا کیا گیا، آسمان کیسے بنائے گئے، سورج اور چاند کس حکمت سے چل رہے ہیں، اور زمین انسانوں کے لیے کیسے بچھائی گئی ہے۔ لیکن جب بھی وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، لوگ ان سے بھاگ جاتے۔ جب بھی وہ انہیں توبہ اور استغفار کی دعوت دیتے، لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اپنے کپڑے سر پر اوڑھ لیتے اور گھمنڈ میں اور زیادہ ڈوب جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہیں کہا اپنی قوم کو دردناک عذاب آنے سے پہلے خبردار کر دو۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، میں تمہارے لیے کھلی چیتاونی دینے والا ہوں، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایک طے وقت تک مہلت دے گا۔ جب اللہ کا وقت آ جاتا ہے تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا، کاش تم سمجھتے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا، لیکن میری دعوت سے وہ اور دور بھاگتے گئے۔ جب بھی میں نے انہیں تیری مغفرت کی طرف بلایا، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، اپنے کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانک لیا، اپنی ضد پر اڑے رہے اور گھمنڈ میں اور بڑھتے گئے۔ میں نے انہیں کھلے عام بھی بلایا اور تنہائی میں بھی سمجھایا۔ میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد میں بڑھوتری دے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں بہا دے گا۔ پھر انہوں نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا احترام نہیں کرتے، جبکہ اسی نے تمہیں الگ الگ مرحلوں میں پیدا کیا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمان ایک کے اوپر ایک بنائے ہیں، چاند کو ان میں روشنی بنایا، سورج کو چمکتا ہوا چراغ بنایا۔ اللہ نے تمہیں زمین کی مٹی سے پیدا کیا، پھر اسی میں لوٹائے گا، اور پھر دوبارہ اسی سے زندہ کر کے نکالے گا۔ اور اس نے زمین کو تمہارے لیے پھیلا دیا تاکہ تم اس کے چوڑے راستوں پر چلو۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے شکایت کی، اے میرے رب، میری قوم نے میری نافرمانی کی، انہوں نے ان لوگوں کا ساتھ دیا جن کے مال اور اولاد نے انہیں صرف نقصان ہی پہنچایا۔ انہوں نے بڑی بڑی سازشیں کی۔ انہوں نے کہا، اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا، نہ ود کو، نہ سوا کو، نہ یگوس کو، نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اے اللہ، ان ظالموں کی گمراہی کے سوا کسی چیز میں بڑھوتری نہ کر۔ آخرکار ان کی نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا، وہ سب پانی میں غرق کر دیے گئے اور پھر جہنم میں داخل کیے گئے۔ اللہ کے مقابلے میں انہیں بچانے والا کوئی نہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک لگاتار اللہ کی طرف بلایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک
ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے درمیان 1000 سال میں 50 سال کم یعنی 950 سال تک رہے اور انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے۔ ہر گزرنے والی نسل اگلی نسل کو یہی وصیت کرتی تھی کہ نوح کی بات کبھی نہ ماننا اور ہمیشہ ان کی مخالفت کرنا۔ باپ اپنے بیٹے کو بچپن سے ہی سکھاتا تھا، جب تم بڑے ہو جاؤ تو نوح کی بات ہرگز مت ماننا۔ اس طرح گمراہی پیڑھی در پیڑھی چلتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام دیکھتے رہے کہ ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم ہے، جبکہ کافروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ انہیں اپنی قوم پر بہت افسوس ہوتا تھا، لیکن انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور اللہ کی دعوت دیتے رہے۔ آخر ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اب ان کی قوم میں کوئی نیا انسان ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ نے انہیں تسلی دی کہ اب ان لوگوں کے بارے میں غم نہ کرے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کسی بھی کافر کو زندہ نہ چھوڑ۔ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی اولاد بھی صرف بدکار اور کافر ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ اب کافروں کے فیصلے کا وقت آ چکا تھا۔ اللہ نے ان کے لیے ایک عظیم طوفان کا فیصلہ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، ہماری نگرانی اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات مت کرنا، بے شک وہ سب ڈبو دیے جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام شہر سے دور ایک جگہ گئے۔ انہوں نے لکڑیاں جمع کی، اوزار اکٹھے کیے اور دن رات محنت کر کے کشتی بنانا شروع کر دیا۔ ان کی قوم ان کا مذاق اڑاتی رہی۔ وہ کہتے، اے نوح، کیا اب نبوت چھوڑ کر بڑے ہی بن گئے ہو؟ اتنی دور جہاں سمندر بھی نہیں ہے وہاں کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کیا اسے گھسیٹ کر پانی تک لے جاؤ گے یا ہوا اسے اڑا کر سمندر تک پہنچا دے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام صرف اتنا فرماتے، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوائی کا عذاب اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ نوح نے کہا، اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ایک دن ہم بھی تمہارے مذاق کا نتیجہ دیکھیں گے۔ بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر ایسا عذاب آئے گا جو اسے رسوا کر دے گا، اور ہمیشہ رہنے والا عذاب اس پر اتر پڑے گا۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ نے انہیں بتا دیا تھا کہ جب ان کے گھر کا تنور یعنی چولہا ابلنے لگے اور اس میں سے پانی نکلنے لگے تو یہی طوفان شروع ہونے کی نشانی ہوگی۔ آخر وہ دن آ گیا۔ اچانک تنور سے پانی زور زور سے ابلنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام فوراً کشتی کی طرف دوڑے اور ایمان والوں کو اس میں سوار ہونے کا حکم دیا۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے ہر قسم کے جانور، پرندے اور دوسرے جیووں کا ایک ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ بھی کشتی میں چڑھا لیا۔ یہ دیکھ کر لوگ اور زیادہ ہنسنے لگے۔ وہ کہتے، لگتا ہے نوح بالکل پاگل ہو گئے ہیں، آخر ان جانوروں کا کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا، اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا چڑھا لو، اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے لو، سوائے اس کے جس کے بارے میں پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے ہیں، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی، اس لیے وہ کشتی میں سوار نہیں ہوئی۔ ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا بھی اندر سے کافر تھا۔ وہ ظاہر میں ایمان کا دعویٰ کرتا تھا لیکن دل سے ایمان نہیں لایا تھا، اس لیے وہ بھی کشتی میں نہیں چڑھا۔ علماء نے ایمان والوں کی تعداد کے بارے میں الگ الگ روایتیں بیان کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق 80 ایمان والے تھے۔ کعب الاحبار کے مطابق
72 لوگ تھے۔ کچھ روایتوں میں صرف 10 ایمان والوں کا ذکر ملتا ہے۔ پھر اللہ کا عذاب شروع ہو گیا۔ زمین کی ہر درار سے پانی پھوٹنے لگا۔ آسمان سے ایسی موسلادھار بارش برسی جیسی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ گھنٹہ در گھنٹہ پانی بڑھتا گیا۔ سمندر اپنی حدیں توڑ کر زمین پر چڑھائے۔ پہاڑ جیسی اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی۔ پہلی بار پوری زمین پانی میں ڈوبنے لگی۔ جب کشتی چل پڑی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کو دیکھا جو الگ کھڑا تھا۔ انہوں نے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ لیکن بیٹے نے گھمنڈ سے جواب دیا، میں کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہی مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک بہت بڑی لہر دونوں کے درمیان آ گئی اور وہ بیٹا بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نوح نے کہا، اللہ کے نام سے اس میں سوار ہو جاؤ، اسی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے۔ بے شک میرا رب بہت بخشنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ کشتی پہاڑ جیسی لہروں کے بیچ چل رہی تھی۔ نوح نے اپنے اس بیٹے کو پکارا جو الگ کھڑا تھا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اس نے کہا، میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے فیصلے سے بچانے والا کوئی نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ پھر ایک لہر دونوں کے بیچ آ گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان اپنا پانی برسانا بند کر دے۔ چنانچہ پانی اترنے لگا۔ اللہ کا فیصلہ پورا ہو گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو کفر اور شرک میں مبتلا تھی ہلاک کر دی گئی۔ پھر کشتی جبل جودی پر آ کر ٹھہر گئی اور اعلان کر دیا گیا، ظالم لوگوں پر اللہ کی لعنت اور رحمت سے دوری ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ، تم پر بھی اور ان لوگوں پر بھی جو تمہارے ساتھ ہے ہماری برکتیں ہوگی۔ لیکن کچھ ایسی نسلیں بھی ہوگی جنہیں ہم دنیا میں کچھ وقت تک فائدہ پہنچائیں گے، پھر آخر کار انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ جب اللہ کا حکم جاری ہوا تو زمین پر پھر سے سکون لوٹ آیا۔ پانی دھیرے دھیرے اتر گیا اور سورج کی کرنوں میں سوکھی زمین ایک بار پھر دکھائی دینے لگی۔ اس طرح اس عظیم طوفان نے زمین کو مشرکوں اور کافروں سے پاک کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے پرندوں اور جانوروں کو آزاد کیا جو پوری زمین پر پھیل گئے۔ اس کے بعد مومن لوگ کشتی سے اتر آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ کیا۔ بچے ہوئے لوگوں نے آگ جلا کر اس کے گرد بیٹھ کر کھانا تیار کیا، کیونکہ پورے سفر کے دوران کشتی میں آگ جلانے کی اجازت نہیں تھی تاکہ لکڑی کی بنی کشتی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اتنے لمبے عرصے تک کسی نے گرم کھانا نہیں کھایا تھا۔ کشتی سے اترنے کے بعد سب نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ بھی رکھا۔ قرآن مجید یہی حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا خاتمہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، اس کی تفصیل ہمیں معلوم نہیں۔ روایتوں کے مطابق جب ان کا آخری وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو صرف اللہ کی عبادت کرنے کی وصیت کی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے رسول نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، میں تمہیں 2 باتیں کرنے کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تمہیں لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھنے کی تاکید کرتا ہوں
اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ ان سے زیادہ بھاری ہوگا، اور میں تمہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے اور تکبر سے بچنے کی تاکید کرتا ہوں۔ کچھ روایتوں میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مکہ مکرمہ کی مسجد حرام کے علاقے میں ہے، جبکہ دوسری روایتوں کے مطابق انہیں عراق کے شہر بیلبک میں دفن کیا گیا۔ ان روایتوں کی تصدیق قطعی طور پر ثابت نہیں ہے۔ الحمدللہ، یہی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی وہ عظیم اور ایمان افروز کہانی، جو ہمیں صبر، استقامت اور اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا سکھاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ بہت کم لوگ ایمان لائے، لیکن انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ آخر کار اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا، ایمان والوں کو نجات دی اور ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا۔ اس کہانی سے ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ ہمیشہ صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، حق کی دعوت دیتے ہوئے صبر اور استقامت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے، چاہے اسے پورا ہونے میں کتنا بھی وقت کیوں نہ لگے۔ انسان کی کامیابی اس کی تعداد سے نہیں، بلکہ اس کے ایمان اور اللہ کی فرما برداری سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی طرح مضبوط ایمان، صبر اور اپنے دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، تاکہ آپ قرآن اور اسلامی تاریخ سے جڑی ایسی ہی دلچسپ اور علم بڑھانے والی کہانیاں سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور عظیم نبی کی زندگی اور ان کے سبقوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔